یروشلم شہر میں موجود آخر اس خاص مسجد کی تاریخ کیا ہے، اس کو کس نے بنایا اور یہ کن کن حالات سے گزرتے ہوئے آج کے دور تک پہنچی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مسجد اقصیٰ کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے دور تک کے بارے میں جانیں گے۔ مسلمانوں کے قبلِ اول مسجد اقصیٰ کی تاریخ 5000 سال پرانی ہے۔ یہ زمین پر بنائی جانے والی دوسری مسجد تھی اور مسلمانوں کے لیے یہ تیسری اہم ترین مسجد کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس مسجد کو خانہ کعبہ کی تعمیر کی تقریباً 40 برس بعد تعمیر کیا گیا۔ مسجد اقصیٰ مختلف ناموں سے جانی جاتی ہے، جیسے کہ اس کو بیت المقدس، مسجد قبلہ، مسجد مروانی، مقام براق، دیوار براق، دیوار گریا اور حرم شریف کے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے۔ جن شہروں میں سے ایک ہے جنہیں نوع انسانی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے، جس کا ذرہ ذرہ مقدس ہے۔ اکثر انبیاء علیہم السلام اسی شہر میں مبعوث ہوئے، جس شہر مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے یکساں متبرک ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 برس کے بعد مسجد اقصیٰ کو بنایا تھا۔ جناب آدم علیہ السلام کے بعد یہ مسجد نوح علیہ السلام کے دور تک ایسے ہی آباد اور موجود رہی، اور پھر طوفان نوح کے بعد باقی تمام دنیا کی طرح یہ مسجد بھی منہدم ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 3000 سال قبل اس مقدس شہر کو کیران کے لوگوں یعنی پیوسیوں نے آ کر یہاں پر آباد کیا تھا، اور اس سرزمین کا نام فلسطین بھی انہی لوگوں کے دور میں رکھا گیا۔ اور اسی مسجد میں حضرت مریم علیہ السلام کو جنتی پھل ملتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی مسجد کے اندر ہی ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے پہلے انہی پیوسیوں نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر نو کا کام بھی کیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ اور پھر اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کر مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام کیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مسلمان اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد آگے چل کر یہودی کہلائی۔ مسجد اقصیٰ کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کے کنٹرول میں گئی، جنہوں نے اس پاک گھر کا خوب خیال رکھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے بعد میں ایک بیٹا پیدا ہوا جو کہ یعقوب کے نام سے جانے جاتے ہیں اور ایک پیغمبر بھی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے چند سالوں بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک اور پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ آپ اسحاق علیہ السلام کے اولاد کو فرعون سے بچائیے۔ یہی مسجد مسلمانوں کا قبلِ اول بھی ہے، اور مسلمان 17 ماہ تک اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر تشریف لے کر گئے تو یہی مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی منزل بنا۔ معراج کے بعد اس مقدس جگہ کی اہمیت مسلمانوں کے نزدیک دو چند ہو گئی تھی۔ اب یہ صرف قبلِ اول نہیں بلکہ نقطۂ معراج حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھا۔ اس کی محبت اہل ایمان کے دلوں میں خانہ کر چکی تھی، اس کی زیارت کا شوق دل میں رچ بس چکا تھا، اور یہ وہ واحد مسجد ہے جس میں ایک وقت میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے قیام فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ فلسطین کی تہذیب دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں شمار ہوتی ہے۔ تحقیق کے مطابق 11000 سال پہلے جہاں سب سے پہلے انسان نے زمین سے فصل اگانی اور جہاں پہلی مرتبہ انسانی بستی بنا کر رہنے لگے، وہ سرزمین فلسطین ہی تھی۔ یہ شہر دوسرے بہت سے شہروں سے مختلف رہا، یہ محترم الشان مقام ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی دلی خواہش تھی کہ وہ ایک عبادت گاہ بنائے، لیکن اسرائیلی روایات کے مطابق انہیں خواب میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا مستقل گھر ان کے بیٹے کے عہد میں تعمیر ہوگا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت نشین ہونے کے بعد 1012 کہف میں اس عبادت گاہ کی تعمیر شروع کرائی۔ یہ عمارت اسی جگہ تعمیر ہوئی جسے داؤد علیہ السلام نے منتخب کیا تھا۔ اس عمارت کی تعمیر 7 سال تک مسلسل جاری رہی اور 2 لاکھ افراد اس کی تعمیر میں مصروف رہے۔ بعد میں یہ عمارت ہیکل سلیمانی کے نام سے مشہور ہوئی۔ ہیکل سلیمانی فن تعمیر کا ایک شاہکار تھا جس کی لمبائی 90 فٹ، چوڑائی 30 فٹ اور اونچائی 45 فٹ تھی۔ اس کے اندر پاک ترین جگہ بنائی گئی جہاں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی ریاست 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل فحش، حرام کاری اور عیاشی میں مبتلا ہو گئی۔ انہوں نے ایک اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ شاہ مصری شاہ نے یروشلم کی طرف پیش قدمی کی اور بغیر مزاحمت کے شہر میں داخل ہو گیا۔ وہ ہیکل سلیمانی اور عبادت گاہ کی تمام قیمتی چیزیں شاہی خزانوں کے ساتھ لوٹ کر لے گیا۔
ازیا نے اپنے دور میں ہیکل سلیمانی کی عظمت کو بحال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 سال بعد جب مسلمانوں کا لشکر مختلف ممالکوں کو فتح کرتا ہوا یروشلم شہر تک پہنچا تو اس وقت وہاں پر عیسائیوں کی حکومت تھی۔ وہ لوگ مسلمانوں کی فوج کو دیکھ کر قلابند ہو گئے اور صلح کے لیے پیغام بھجوایا اور شرط رکھی کہ مسلمانوں کے خلیفہ خود آئیں گے تبھی یہ صلح طے قرار پائے گی۔ لہٰذا اس وقت کے خلیفہ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس شہر کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے خود چل کر آئے اور بیت المقدس کے حکمران عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ کر کے ان کو اعمال نامہ دیا اور اس شہر کے اندر امن و امان کو ایسا ہی قائم رکھا۔ اس معاہدے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس کے اندر داخل ہوئے اور یہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر یہاں ایک مسجد بنوانے کا حکم دیا جو کہ اس سے پہلے منہدم اور صرف مٹی کا ڈھیر تھی۔ لہٰذا بنو امیہ کے ایک خلیفہ جس کا نام عبد الملک بن مروان تھا، اس نے خلیفہ کے حکم پر مسجد کو دوبارہ سے بنوانے کا کام شروع کیا۔ بعد میں مختلف اسلامی بادشاہوں نے مختلف ادوار میں اس کی مرمت اور اس کی توسیع کا کام جاری رکھا۔ سال 1999 میں عیسائیوں کی صلیبی افواج نے اس مسجد پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کو یہاں سے قتل کر کے بھگا دیا، جس کے بعد نور الدین زنگی بادشاہ نے مسجد اقصی کو واپس لینے کے لیے مہم کا آغاز کیا، لیکن وہ اپنی زندگی کے اندر ایسا نہیں کر سکے۔ لہٰذا اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی جب بادشاہ بنے تو انہوں نے صلیبی افواج کو شکست دی اور یروشلم شہر پر مسلمانوں کو ایک بار پھر آزاد کروا لیا۔ اس کے بعد سب کچھ ٹھیک رہا اور پھر برطانوی حکومت نے یروشلم شہر کو مسلمانوں سے چھین کر اس کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ برطانیہ کے قبضے میں یہ شہر آنے کی دیر تھی کہ یہودی یہاں پر آ کر تیزی سے آباد ہونے لگے، کیونکہ باقی دنیا میں ان کو ظلم اور اذیت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ یوں ہی چند ہی سالوں میں ایک بہت بڑی تعداد یہودیوں کی آ کر یہاں پر رہنے لگی اور پھر سال 1948 میں یہودیوں نے اسی جگہ پر اپنے ایک الگ ملک یعنی اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ بس وہ دن ہے اور آج کا دن یہودی اس ارض مقدس کی سرزمین پر مسلسل قبضہ کر کے جا رہا ہے۔ یہ شہر دنیا کی شروعات سے لے کر اس کے اختتام تک بے حد اہم اور فیض کن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو ہمیشہ ایسے ہی قائم و دائم رکھے اور اس شہر کو کافروں کے شر اور حملوں سے محفوظ رکھے۔ یہ مسجد ہمیشہ ایسے ہی مسلمانوں کے لیے رحمتوں اور برکتوں کا گہوارہ بنی رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایک ایسا مرد مجاہد پیدا کرے کہ اس مقدس شہر کو یہودیوں کے چنگل سے آزاد کر دے، جس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے معرکہ حطین کے بعد 1127 عیسوی میں اس مقدس زمین کو آزاد کیا تھا۔